نسبت ہے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سبحان اللہ سرکار سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول اور اس امت میں سب سے افضل ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ، اس کے احسان کا بدلہ میں کل قیامت کے دن اسے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا عالم۔ میں نے اپنے بزرگوں سے اس بات کو سنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب انتظار میں صحابہ حضور کی محبت کے معاملے میں ہر صحابی اپنے آپ میں ایک نرالی شان دیے ہوئے ہیں۔ بے شک صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، حضور پر جان چھڑکنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کوئی جواب نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر تمام اصحاب پر بھی سبقت لے گئے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس قدر تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے، راستے میں ہوتے، یار مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور بشر بھی ہیں، مگر ایسے بشر کہ جن جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ خیر البشر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس میں اطہر کا سایہ نہ تھا۔ اس بات کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ لیجیے کہ نور کا جو ہے سایہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنا ہو تو آپ کے اوپر، سروں کے اوپر جو بلب جل رہے ہیں اور آپ کوئی کہہ دے کہ بتائیے اس بلب کا کوئی سایہ ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا سایہ نہیں دکھ رہا۔ یہ ایک مادی چیز جس کو انسانوں نے تشکیل دیا، بنایا، تو اس انسان کے بنائی ہوئی چیز ایک ٹیوب لائٹ کا سایہ آپ نہیں بتا سکتے، جس کی تخلیق خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تو اس ذات انور کا سایہ کیسے گر سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ادب کا معاملہ دیکھ لیجیے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں ہوتے اور اجالے کا معاملہ ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا کہ اگر حضور کا سایہ بشری تقاضے کے تحت ہوتا تھا نہیں، مگر اگر ہوتا تو وہ زمین پر اس وقت دھوپ میں اجالے میں کس جگہ گرتا؟ اگر ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو اجالے میں کس جگہ گرتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس خیال سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلتے، صرف اس خیال سے اگر بشری تقاضے کے تحت میرے آقا کا سایہ اگر اللہ پاک رکھتا تھا نہیں، اگر رکھتا تو اجالے میں وہ سایہ اس وقت کس جگہ پہ گرتا؟ اس وقت وہ سایہ کس جگہ پر ہوتا تو اس جگہ پر چھوڑ کر چلا کرتا۔ تو یہ ادب تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کر گیا۔ لہٰذا اس دین کی بنیاد جو ہے وہ ادب ہے۔ اگر اپنے بزرگوں سے کچھ پانا ہے، اپنی سرکاروں سے کچھ پانا ہے، تو اس بات کو لازم جان لے کہ ادب کا دامن جو ہے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ جس شخص نے ادب کو چھوڑا اور جس نے ادب کا دامن چھوڑ دیا وہ ہمیشہ خالی رہا۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں نے ایک ذکر کرایا تھا اویس، یہ ذکر ہمارے خاندان میں خاص رائج ہے، اور الحمدللہ جب میں نے سراج العوارف فی وصایا والمعارف سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی تو حضور نوری میاں نے بھی اس ذکر کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کا یہ طریقہ رہا کہ کچھ پانے سے پہلے وہ یعنی کچھ اذکار، ذکر و اذکار کہنے سے پہلے وہ اویس کہا کرتے تھے۔ حضور سرکار سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے حیات ظاہری میں، اس چشم عالم میں حضور جب تک تھے تو حضور کا دیدار جو ہے وہ انہوں نے حیات ظاہری میں یعنی چشم عالم میں نہ کیا، ظاہری اعتبار سے، اور باطن میں حضور کو کتنی بار دیکھا اور کیسے دیکھا یہ اویس کرنی جانے اور حضور جانے، مگر چشم عالم میں حضور سے کوئی ملاقات جو ہے حضرت اویس کرنی کی ثابت نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دیکھا نہیں، بلکہ ثابت نہیں۔ تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، مشائخ کا طریقہ رہا کہ اویس کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس ذکر کو جو زیادہ کثرت سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اویس کرنی کے صدقے میں بزرگوں کا قرب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اسے نصیب فرمایا۔ اس سے ایک سلسلہ ہی چلا، سلسلہ اویسیہ، جس میں یہ رہا کہ سلسلہ اویسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی تربیت، باطنی تربیت جو ہوتی ہے، اس راہ سلوک کی تربیت کسی ظاہر میں وہ کسی سے تربیت حاصل نہیں کرتے، مگر باطنی تربیت ان کی بزرگوں سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت سرکار سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو حضور کا باطنی قرب حاصل ہوا اس کا صدقہ ان بزرگوں کو ملتا ہے، جیسے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان کی تعلیم حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، جبکہ ان کے وصال کو 350 یا 400 سال ہوئے ہیں، 450 سال، اور مولا کائنات کی بارگاہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی بارگاہ سے حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی روایت ہے، ایک روایت میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، مگر ان کی پوری تعلیم و تربیت براہ راست مولا کائنات نے فرمائی۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم جہاں، جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا کہ عرش کے ایک حصے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، سلطان المحققین
مخدوم شیخ الدین احمد بن یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ۔ سلطان العارفین یہ جب مرید ہوئے تو صرف اپنے شیخ سے ایک ہی ملاقات حضرت نجم الدین صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجم الدین فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دہلی میں آپ کا مزار ہے، صرف ایک ملاقات، وہ بھی چند لمحوں کی ملاقات تھی۔ پیر و مرشد نے بیعت کیا تھا اور اسی وقت تمام سلاسل کی خلافت انہوں نے دی اور فرمایا کہ اب چلے جاؤ۔ عرض کیا تھا کہ حضور میری تعلیم اور تربیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو بھی ہوگا جو ہے تمہیں پہنچا دیا جائے گا، میرے پاس جو امانتیں تھیں وہ میں نے تمہیں پہنچا دی۔ وہ پلٹے شیخ کی حکم کے مطابق، راستے میں پہنچے تھے، آدھے راستے میں خبر ملی کہ شیخ کا وصال ہو گیا۔ فرمایا تھا کہ جو بھی ہوگا آگے پڑھ کر پیچھے پلٹ کر نہیں آنا۔ بہرکیف ایک ملاقات اپنے شیخ سے، مگر تربیت کا عالم یہ تھا کہ بزرگوں نے فرمایا 36 سال یا 40 سال تک براہ راست حضرت مخدوم جہاں کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔ اس کو کہتے ہیں فیض اویسی، جو اس بزرگ کو اس سے کئی 100 سال پہلے جن کا مثال ہوا ہو، کسی بزرگ سے اس کی تربیت ہو جائے تو یہ کہتے ہیں فیض اویسی۔ اور ایسی تربیت والے کو اگر کوئی بزرگ اپنے سلسلے میں داخل کرتا ہے تو اس کو سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔ بہرکیف یہ تمام بزرگ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ حضرت مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم جب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے حضور سے پوچھا تھا، مولا کائنات سے اور سیدنا فاروق اعظم سے، کہ آپ بتائیے کہ حضور کیسے دکھتے تھے؟ آپ تو شب و روز حضور کے ساتھ رہے۔ تو عرض کی، فرمایا کہ حضور کے چہرے پر نورانیت کا عالم یہ تھا کہ ہماری نگاہیں کبھی حضور کے چہرے پر نہیں جاتی۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا حضور سے کمال عشق ہے کہ انہوں نے حضور کے چہرے انور کو بیان نہ فرمایا بلکہ بتایا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات ہی حضور کو نہ پہچانے، نہ دیکھ سکے، تو دنیا میں کون ہے جو انہیں دیکھ سکے؟ یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے۔ سیدنا اویس کرنی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، دور سے دیکھو تو حضور کے ابرو ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قریب سے دیکھیں تو حضور کے ابرو جو ہے وہ کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ کیا تھا جو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو ممتاز کر دے؟ اس کی وجہ ہی ہے ادب۔ پتہ چلا کہ اس دین کی بنیاد جو ہے وہ ادب پر ہے، یعنی جہاں پر ادب نہیں ہوگا وہاں پر فیض کا معاملہ نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کا کوئی اس کائنات عالم میں جواب نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے اور اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ سے اس بات کو سیکھیں کہ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھیں۔ جو ادب کر گیا اس نے دونوں جہان میں کامیابی کا پایا، اور جس نے ادب کا دامن چھوڑ دیا وہ کتنا بھی آگے چلے جائے وہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جوانی کا عالم تھا۔ آپ بغداد محلہ میں جب داخل ہوئے، آپ ظاہری اعتبار سے دنیا میں زیر تعلیم تھے بغداد محلہ میں، اس وقت ایک غوث وقت کا بڑا چرچا تھا۔ اس وقت ایک غوث وقت کا بڑا چرچا تھا۔ چرچا یہ تھا کہ ایسے ولی کامل ہیں کہ جب چاہے ظاہر ہوتے ہیں اور جب چاہے غائب ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھیوں نے کہا
کہ فلاں جگہ پر ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جو جب چاہے غائب ہوتے ہیں اور جب چاہے ظاہر ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک عبداللہ تھا غالباً، ایک ابن سقا، اور تیسرے حضور غوث اعظم. انہوں نے ارادہ کیا. ابن سقا نے یہ کہا کہ میں چلیے جاتے ہیں لیکن میں ان سے وہ سوال کروں گا کہ جس کا جواب ہی انہیں نہیں آتا. عبداللہ نے عرض کہا کہ میں تو یہ تو نہیں کروں گا کہ جس کا جواب نہیں آتا ہے، میں ان سے یہ سوال کروں گا، دیکھوں گا کہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا معاذ اللہ، میں نہ ان سے کوئی سوال کروں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں، نہ یہ سوال کروں گا، وہ ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب انہیں نہ آتا ہو، بلکہ میں تو صرف ان کی زیارت کے خاطر جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان بس ان اللہ. سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں. تینوں جو ہے وہ وہاں پر پہنچے جس جگہ پر وہ اللہ کے ولی غوث وقت موجود ہوا کرتے تھے. جب وہاں پہنچنا ہوا دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہ تھے. آپ حضرات بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد اچانک وہ اس جگہ پر ظاہر ہوئے اور جلال کے عالم میں دیکھ کر یہ فرمایا ابن سقا کی طرف، فرمایا کہ تیرا یہ سوال تھا، تو یہ سوچتا ہے. جلال میں فرماتے ہیں تیرا یہ سوال تھا، تو نے یہ کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کا جواب انہیں نہیں آتا ہو. سن، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ تھا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ارد گرد لگی ہے. دوسرا عبداللہ کے متعلق انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ سن، تیرا یہ سوال تھا اور تو نے یہ کہا تھا کہ میں سوچوں گا کہ اس کا جواب، میں دیکھوں گا کہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں. چونکہ تیرا یہ سب سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، چونکہ تو نے اس سے کم بے ادبی کا معاملہ کیا ہے، لہٰذا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک جو ہے وہ آ گئی ہے. تو دنیا میں کانوں کی لو تک جو ہے وہ ڈوب گیا. پھر حضور غوث پاک کی طرف دیکھا مسکراتے ہوئے، فرمایا اے عبد القادر، تمہارے ادب کی وجہ سے تم سبقت لے گئے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب بغداد معلیٰ کے منبر پر کھڑے ہو کر تم یہ اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدم. سبحان اللہ. عنقریب یہ اعلان کرو گے. تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جب اس منصب پر اعلان پہنچ جاؤ تو اس سفید داڑھی والے کو نہ بھولنا. یہ فرماتے ہوئے غوث پاک کو اپنے قریب بٹھایا تھا اور پھر یہ فرمانے کے بعد میں غائب ہو گئے. عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شیخ سے ہماری ملاقات نہیں. پھر ہم الگ الگ ہو گئے. میں یمن کے بادشاہ کے پاس گیا اور ایسا ہوا کہ وہاں کا مجھے قاضی یا وزیر بنایا گیا. تو میں لوگوں کا ہجوم میرے پاس ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہ دنیا سے باہر آ. جو انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک ہوگی، تو اس میں میں نے اپنے آپ کو پایا. پھر میں نے ابن سقا کا حال جاننا چاہا تو دیکھا کہ وہ ایک یہودی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر یہودی ہو گیا. فرمایا تھا حضور نے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ارد گرد بھڑک رہی ہے. پھر کہا کہ ہم نے بغداد معلیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال دریافت کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بغداد معلیٰ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قدمی حاضی علی رغبتی کل ولی. سبحان اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدم ہے. یہ تھا ادب. بزرگوں کی بارگاہ کا اگر ان کا فیض چاہتے ہو تو ان کے بارگاہ کا ادب جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھو. ان کی بارگاہ کا ہمیشہ ادب کرو، اس لیے
کہ جس نے ادب کیا اس نے دنیا و آخرت میں اپنے لیے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کی. جس نے ادب کیا بزرگوں کا اس نے دنیا و آخرت میں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کی. اور جس نے ادب چھوڑ دیا، ادب کا دامن چھوڑ دیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا. اس لیے بزرگوں کی بارگاہ کا ادب، اور یہی عشق ہے جو انسان کو تمام معاملات سے بے نیاز کر دیتا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کو ایسے مانو، حضور کو ایسے مانو کہ جیسے عین اللہ کے منشا کے مطابق اللہ نے جیسے ماننے کا حکم دیا ہے ایسا حضور کو مالک و مختار مانو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ادب کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا ہمیشہ جو ہے وہ مؤدب رکھے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی، کوئی شرعی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا ہو جو شرعی گرفت میں آتا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.